بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم صبر سے متعلق احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وعن الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقھا او موبقھا، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے جی، حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یعنی پاکیزگی وہ نصف ایمان ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کا کلمہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات جو ہیں تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض، یہ دونوں کلمات جو ہیں یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے وہ روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے حجت ہوگی، یعنی اس کے حق میں حجت ہوگی یا اس کے خلاف حجت ہوگی۔ کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے۔ فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ فمؤتقھا، یا تو پھر اس کو وہ آزاد کرتا ہے۔ او موبقھا، یا وہ اس کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ اس حدیث میں بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں، اب اس میں سے ہر چیز کو میں الگ الگ سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات کہی گئی یہ طہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے یعنی پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی سے مراد ہے کہ ظاہر کی پاکیزگی اور باطن کی پاکیزگی، انسان کے شعور کی پاکیزگی، اس کے ارادوں کی پاکیزگی، اس کے دل کے خیالات کی پاکیزگی، یہ مراد بھی ہے، اور اس کے جسم کی پاکیزگی بھی، دونوں طرح کی پاکیزگیاں۔ پاکیزگی سے کیا مراد ہم لیں گے؟ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، خیالات گندے نہیں ہونے چاہیے، شعور گندا نہیں ہونا چاہیے، ارادے غلط نہیں ہونے چاہیے، برے ارادے اخلاقی اعتبار سے جیسے ہم برے ارادے کہیں گے نا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ارادے، شر کے ارادے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور جسمانی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جسمانی اعتبار سے ظاہر ہے ناپاکی والی چیزیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکیزہ چیزیں کھانے کا کہا گیا ہے نا، اور پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں، نہ کہ ناپاک اور خبیث چیزیں کھائی جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو پاکیزگی اختیار کرنا ہے یہ ایمان کا آدھا ہے، حصہ ہے، یعنی آپ ایمان لائے تو پھر آپ کو کیا کام کرنا ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا نصف کام تو یہ ہوگا کہ پاکیزگی اختیار کریں گے۔ پاکیزگی آپ اپنے شعور میں کریں گے، خیال میں کریں گے، ارادے میں کریں گے، پروگراموں میں کریں گے، اور اپنے جسمانی اعتبار سے کریں گے، کھانے پینے کے اعتبار سے کریں گے، ہر اعتبار سے پاکیزگی اختیار کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کلمہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اجر کے اعتبار سے ہے کہ الحمدللہ کا کلمہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارا شکر اللہ کے لیے ہے، ہر خیر جو ہے وہ خدا میں پایا جاتا ہے، یعنی خدا کے شان کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی تعریفیں بنتی ہیں وہ سب خدا ان سے متصف ہے، سب خوبیاں خدا کو سزاوار ہیں، یعنی خدائی شان کی خوبیاں۔ ایک تو خوبی ہوتی ہے نا جو انسان کی شان کی ہے یا مخلوقات کی شان کی ہے، تو یہاں یہ فرمایا کہ جو خدا کی شایان شان خوبیاں ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اور اس کا جو رویہ انسانوں کے ساتھ یعنی وہ یہ بھی اسی کلمے سے ہے کہ شکر کا معاملہ جو ہے سارا شکر اللہ کے لیے
اس وجہ سے کہ ساری نعمتیں اسی کی جانب سے مل رہی ہیں، سارا فضل اور سارا کرم اسی کی جانب سے مل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ حمد جو ہے، الحمدللہ کا کلمہ جو ہے، یہ میزان کو بھر دیتا ہے اجر کے اعتبار سے۔ کس شخص کے لیے بھرے گا؟ جو شخص اس کلمے کی حقیقت پر کھڑا ہوگا، وہ واقعی خدا کا شکر گزار بندہ ہوگا۔ تمام شکر کا معاملہ جو ہے اس کا ماخذ یا اس کی بنیاد ظاہر خدا کی طرف سے اٹھتی ہے، سارا شکر اللہ ہی کے لیے بنتا ہے۔ آگے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ دو کلمات جو ہیں کہ اللہ پاک ہے اور سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تملعان اور تملأ ما بین السماوات والارض، یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھر دیتے ہیں اجر کے اعتبار سے۔ اس دو کلموں کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلے کلمے کا جیسے میں نے بیان کیا کہ سارا شکر اللہ ہی کے لیے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ کلمہ، اور سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی خامی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کسی شر کا، کسی برائی کی نسبت خدا سے نہیں بنتی کہ یہ خدا نے یہ شر کیا، خدا نے یہ برائی کی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی جانب سے کوئی شر ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی خامی ہو اس میں، اس سے خدا بزرگ و بالا ہے۔ تو یہ ان کلمات کا، یعنی جو شخص اپنے ذہن میں ان دو کلمات کے حوالے سے مطلب ہے کہ جس نے اپنے ذہن کو اس میں ڈھالا، جس کا شعور ان کلمات کے ساتھ کھڑا ہے، ان کلمات کے تحت ہے، جس کا شعور ان کلمات سے ڈیولپ ہوا ہے، وہ شخص جو ہے اس کے لیے اتنا اجر ہے، اس لیے کہ وہ زندگی پھر اسی کے مطابق گزارے گا نا، وہ کسی شر کی نسبت خدا سے نہیں کرے گا اور ہر خوبی کی نسبت خدا سے کرے گا اور اس پر خدا کا شکر گزار بندہ بن کر جیے گا۔ تو جب وہ ایسا کرنے والا ہوگا تو اس کا مطلب حقیقت حمد اور حقیقت جو ہے مطلب ہے سبحان اللہ کی حقیقت جو ہے، یہ دونوں اس میں ان سے متصف ہے، یعنی کہ اس کلمے کا جو انسان پر اثر ہونا چاہیے اس اثر کی حقیقت سے وہ متصف ہے۔ آگے فرمایا وَالصَّلَاةُ نور، کہ نماز جو ہے یہ روشنی ہے، نماز جو ہے یہ روشنی ہے۔ یہ نماز میدان حشر میں انسان کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ روشنی کہ مومنوں کا نور ان کے دائیں اور ان کے سامنے دوڑتا ہوا ہوگا۔ میدان حشر میں یہی نماز جو ہے یہ نور بن جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَالصَّدْقَةُ برہان، صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ ایمان کی سچائی کی، کہ بندہ کا واقعی صاحب ایمان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا کمایا ہوا، محنت سے کمایا ہوا مال جو انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے۔ والصبر و ضیاء، صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ نماز کو بھی روشنی کہا اور صبر کو بھی روشنی کہا۔ اردو میں تو ہم یہی لفظ بولیں گے دونوں کے لیے، لیکن اگر یہ نور اور ضیاء کے لفظ کا فرق دیکھیں نا تو قرآن مجید میں ضیاء کا لفظ آیا ہے کہ سورج کے لیے، سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا ہے، اور نور جو ہے یہ چاند کی روشنی کے لیے آیا ہے۔ دونوں روشنیوں میں فرق ہے، ایک میں حرارت بھی ہوتی ہے اور ایک میں جو روشنی ہے اس میں حرارت کا پہلو نہیں ہوتا، یعنی چاند کی روشنی میں حرارت والا پہلو نہیں ہوتا۔ تو نماز تو ظاہر ہے خدا سے انسان کو جوڑتی ہے، اس کی جو نورانیت ہے اس میں وہ پہلو نہیں ہے جو پہلو صبر کی روشنی میں ہے، یعنی اس میں مشکلات ہوتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ صبر جو ہے یہ روشنی اس نوعیت کی ہے، یعنی فرق ہے دونوں میں۔ نماز کو روشنی کا وہ اور بات ہے اور صبر کو روشنی کا یہ اور بات ہے۔ صبر کے پہلو سے روشنی کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا آدمی جو ہے وہ اس کا شعور بہتر فیصلے کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے جو صبر کرتا ہے ظاہر ہے وہ خدا کے ساتھ جڑتا ہے، خدا نے جس اسکیم پر یہ کائنات بنائی ہے
اس اسکیم کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے تو ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ وہ فیصلے کرے. انسان پھر اس طرح نہیں کہ اسے اشتعال میں آتا ہے، شیطان کے کہے پہ چلتا ہے، اپنی خواہش اور نفس کے ہاتھ یعنی خواہش نفس کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ وہ پھر عقل اور شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور جو خدا کی طرف سے ہدایت اسے ملی ہے، جو ایمان اسے ملا ہے، اس ایمان کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ روشنی میں چلنے والا شخص ہوگا جو صبر کو اختیار کرے گا. آگے فرمایا والقرآن حجت اللہ کا او علیک. قرآن مجید جو ہے یہ دلیل بنے گا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اگر تم نے اس پر عمل کیا تو قرآن مجید قیامت کے دن تمہارے لیے دلیل ہوگا، تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری مغفرت کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خدا سے جھگڑا کرے گا بندے کے حق میں کہ یا اللہ اس کو بخش، اس نے میری آیات پر عمل کیا. یہ ایک بات سمجھانے کے لیے قرآن خدا کا کلام ہے، یعنی خدا کا اپنا کلام جو ہے وہ جس کے حق میں ہوگا وہ تو بندہ ظاہر ہے کہ خدا اس کے حق میں ہوگا نا. تو فرمایا اور او علیہ کا یعنی یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا اگر تم نے اس کی دعوت کو رد کیا، اگر تم اس کے اندر حق جو بیان کیا ہوا ہے اس حق کو تم نے اختیار نہیں کیا بلکہ اس کو یعنی کہ اس کی مخالفت کی، تو اس صورت میں پھر قرآن مجید قیامت کے دن تمہارے خلاف ایک دلیل ہوگا. کل الناس یغدو، ہر انسان جو ہے وہ صبح کرتا ہے، فبائع النفس ہو تو وہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے. یعنی بیچنے والا کس معنوں میں کہ انسان صبح اٹھتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، کچھ اعمال انجام دیتا ہے. یہ انجام جو ہیں فموتکھا یا تو اسے آزاد کر دیتے ہیں دوزخ سے کہ بھئی یہ تو ایک نیکی کر رہا ہے، اس کا کیا تعلق، اسے سزا دی جائے، یہ تو اسے تو اجر اور کا مستحق ہے. او موبقھا یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یا وہ برے کام کرتا ہے تو ہلاکت میں گرتا ہے. یعنی وہ شخص جو خیر کے کام کرتا ہے تو خیر کا راستہ نجات کا راستہ ہے، اور وہ شخص جو شر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.